نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ عاشورہ کا روزہ 10ویں تاریخ کا روزہ۔ کیا ہر مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ عاشورہ کا روزہ ہے؟ نہیں، یہ خاص 10 محرم کے لیے مخصوص ہے۔ احادیث میں اس کو صیام عاشورہ کے نام سے جانا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کریں اور اپنے صغیرہ گناہوں سے نجات حاصل کریں، جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کفارے کے طور پر یہ روزہ پیش کیا جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے گا یا کہ پھر اس کے ساتھ کوئی اور روزہ بھی ملا کر رکھا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبوت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا۔ اب جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے اس دن کا روزہ نہ رکھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی فرض روزہ نہیں ہے، یہ ایک ثواب کی نیت سے اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے اس روزے کا؟ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا اس روزے کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے دشمن سے نجات دی تھی تو موسیٰ نے روزہ رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ سے تعلق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن یوم عاشورہ اور اس ماہ رمضان کے روزوں کے سوا کسی اور دن اور کسی اور ماہ کے روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کو باقی تمام ایام پر فضیلت دی۔ ہمیں بھی پھر اس دن کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو وہ دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جدا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ وہ صرف اور صرف عاشورہ کا یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے یہود و نصارہ، تو ہم ان سے 1 روزہ زیادہ رکھیں، 9 محرم کا بھی رکھیں تو 10 کا تو رکھنا ہی ہے، اس کی تو فضیلت ہی الگ ہے۔ لیکن چونکہ یہود و نصارہ کی نقل نہ ہو جائے، یہود و نصارہ کے ساتھ ایک جیسا عمل نہ ہو جائے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، 10ویں کا تو رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ 1 روزہ ملا کر رکھنا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر کوئی انسان 9ویں محرم کا روزہ نہیں رکھ سکتا، مس ہو جاتا ہے، تو کیا 10ویں محرم کا ایک روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو جی ہاں، صرف اور صرف 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، یا اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ ملا کر رکھ لے، 2 روزوں کا اہتمام کر لے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سے ناراض ہوئے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ناراضگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی دیکھی تو کہا، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ بات دہراتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ جاتا رہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس شخص کی کیا حالت ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اس شخص کا کیا حال ہے جو دن کا روزہ رکھتا ہے اور ایک دن کا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اس کا کیا حال ہے جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن کا نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا، اس شخص کا کیا حال ہے جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اور 2 دن نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں مجھے اس کی طاقت مل جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ ایام بیس کے 3 روزے اور رمضان کے روزے رکھنا یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سابقہ اور آئندہ سال کے گناہ مٹا دے گا، اور یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سابقہ سال کے گناہ مٹا دے گا۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس روزے کا اہتمام کرنے کی دعوت دیں، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو، سب کو دعا میں یاد رکھیں، دعا کریں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔